بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے تقاضے۔ ایمان ایک ایسی الہامی دولت ہے جو انسان کو بندگی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیتی ہے اور اسے خالق کائنات سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا وہ بنیادی عنصر ہے جو اس کے خیالات، اعمال اور مقصد حیات کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے، انسان کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر گامزن کرتی ہے اور اسے دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ محض زبان سے ادا کیے گئے کلمات کا نام نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں میں رچ بس جانے والا یقین ہے جو انسان کی سوچ، کردار اور زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہوتا ہے۔ ایمان کا اصل اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان ظاہری اور دنیاوی مفادات کے بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائیں اور ہر حال میں اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ انسان اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے تابع کر دیں، اس کے احکام کی پیروی کریں اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے بچانے کی فکر کریں، اس میں حسن و کمال پیدا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ اس عظیم الشان نعمت کے اور بھی تقاضے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لہذا ہم مختصراً یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ پہلا تقاضا، دولت ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ حق تعالی شانہ نے انسانوں پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، ان میں سب سے عظیم نعمت دولت ایمان ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں
عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہوں، نہ کبھی بیماری ہو، نہ کبھی رزق میں تنگی ہو، مگر دولت ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو واقعی وہ انسان بڑا بدنصیب اور ناکام ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی مفلس اور غریب ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، بستی والے بھی اس کو ذلیل اور حقیر سمجھتے ہوں، پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہ ہوں، مکان بھی نہ ہو، مگر ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ واقعی بامراد اور کامیاب ہے۔ مرنے کے بعد وہ ایسے انعامات کا مستحق ہونے والا ہے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا ایمان کی دولت عظیم ترین دولت ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں وہ واقعی خسارے میں ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک غریب عورت تھیں۔ آپ کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ نے اسلام کی دعوت پورے شرح صدر سے قبول کر لی تھی۔ ابو جہل کے لیے مکہ کے ناتواں لوگوں کا قبول اسلام ہر اعتبار سے ناقابل قبول تھا، اور وہ ایسے افراد کو نشانہ عبرت بنا کر دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ اس ظالم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے لوہے کی سلاخوں کو آگ پر تپایا اور ان سلاخوں کو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں پھروا دیا۔ جب تکلیف سے سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا کی آہ نکلتی تو اس ظالم نے آپ کا استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہا، یہ لات اور منات کو نہیں مانتی، اس لیے ان بتوں نے اس کی آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ عالم ابتلا میں بھی سیدہ زنیرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا کہ رب کعبہ کی قسم، لات اور منات نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اسی رات حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کو بینائی عطا فرما دی۔ دوسرا تقاضا، دولت ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہیں، مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ ایمان کا حاصل ہو جانا فخر کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر رکھنا فکر کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہوگا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ کے سب سے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی تھا، پھر بھی وہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، وہ بھی اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں بے فکر اور مطمئن نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی، صنم پرستی سے محفوظ فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، مگر جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے رب سے دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پروردگار، آپ مجھے
موت دینا مسلمانوں کی حالت میں، اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل فرمانا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے انبیاؤں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی حد درجہ فکر تھی، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی دعائیں منقول ہیں جو ایمان کی سلامتی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا زیادہ مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دیجئے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، وہ سب اپنے اوپر نفاق کے فتنے سے خوف زدہ رہتے تھے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا میرا ایمان حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام جیسا ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جب کسی مرنے والے کو دیکھتے کہ وہ اچھی حالت پر مرا ہے تو فرماتے کہ موت تمہیں مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ارے بے وقوف، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوتا ہے اور شام کو منافق ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔